آج ہم سیکھیں گے کمپلیکس سینٹنسز کے بارے میں. کمپلیکس سینٹنسز کیا ہوتے ہیں اور ان کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. ویسے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنے امپورٹنٹ ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو اسٹڈیز میں ہیں. ڈیفینیٹلی سمپل سینٹنسز تو چھوٹی کلاسز میں چلتے ہیں. اس کے بعد اف یو وانٹ ٹو امپریس پیپل ود یور رائٹنگ, یا آپ تھوڑی آفیشیل رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور یو وانٹ ٹو میک منی ود یور رائٹنگ, تو پھر آپ کو کمپلیکس سینٹنسز ہی استعمال کرنا پڑتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں آئلس کی طرف. جو لوگ آئلس کا ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں 5 بینڈ سے اوپر کے لیے, ڈیفینیٹلی کمپلیکس سینٹنسز ریکوائر کیے جاتے ہیں. تو کمپلیکس سینٹنسز آپ کی جو لینگویج ہے اس کو میچور بناتے ہیں, چاہے وہ آپ رائٹنگ میں کر رہے ہو چاہے آپ لکھنے میں کرو. اس سے پہلے والے جو سمپل سینٹنسز ہیں وہ تو بچوں والے سینٹنسز گنے جاتے ہیں. سو لیٹس گیٹ ٹو اٹ اینڈ اسٹارٹ لرننگ اباؤٹ کمپلیکس سینٹنسز. تو کمپلیکس سینٹنس ہوتا کیا ہے؟ تو گرامر میں جو ایک کمپلیکس سینٹنس ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے وہ اس میں ڈیپینڈنٹ کلازز ہوتے ہیں. اب جو انڈیپینڈنٹ کلاز ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کلاز کیا ہوتا ہے؟ کلاز ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے. سمپل ورڈز میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں. اور اب اس کلاز میں جو چھوٹا ایک جملہ جو ایک سینس دے رہا ہے اس میں ڈیپینڈنٹ کیا ہے اور انڈیپینڈنٹ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. تو کمپلیکس سینٹنس کا میں دوبارہ بتا دوں کہ کمپلیکس سینٹنس وہ سینٹنس ہوتا ہے کہ جس میں انڈیپینڈنٹ کم سے کم ایک کلاز ہونا چاہیے یا ایک جملے کا حصہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور باقی سارے جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوں. چاہے ایک ہو جائے, کم سے کم ایک ڈیپینڈنٹ ہو, اور زیادہ ہو جائیں تو مذائقہ نہیں ہے. تو انڈیپینڈنٹ کلاس کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. انڈیپینڈنٹ کلاس جو ہے وہ ایک ایسا کلاس ہوتا ہے کہ جو بغیر کسی جملے کی مدد کے اپنا پورا مطلب واضح کرتا ہے. اس میں ایک سبجیکٹ اور ایک ورب ہونا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک جملے میں ہم پچھلی ساری جو گرامر ہے اس میں یہ سیکھ چکے ہیں کہ ہر ایک جملے میں جو مکمل جملہ ہے اس میں سبجیکٹ اور ورب تو ضروری ہے. تو انڈیپینڈنٹ کلاس جو ہے جملے کا وہ حصہ جس میں ورب اور سبجیکٹ ہے اور پورا معنی دے رہا ہے اس کو ہم انڈیپینڈنٹ کلاس کہتے ہیں. اس کی ہم ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں تاکہ میری بات آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے. تو اس کی ایگزامپل میں ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ کلاس کی جو ایگزامپلز ہیں اس میں آپ دیکھیں تو پہلے جو 2 ایگزامپلز دی ہیں اس میں ہم نے انڈیپینڈنٹ کلاس کو پہلے لکھا ہے جو آپ کو بولڈ رائٹنگ میں نظر آ رہا ہے. آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی, اس میں آئی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور ایم فی الحال جو ہے ورب کی جگہ پہ یعنی آکسیلری کے طور پر کام کر رہا ہے. آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی. اب یہ ایک مکمل جو کلاز ہے, انڈیپینڈنٹ کلاز اس کو کہتے ہیں. یہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا کہ کوئی جو ہے وہ دوسرا لفظ یا دوسرا جملہ اس کے ساتھ ایڈ ہوگا تب ہی یہ اپنا مکمل معنی دے گا. تو یہ آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی, میں بہت زیادہ خوش ہوں, یہ مکمل جملہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن یہ سمپل ہے. اس کو کیونکہ کمپلیکس کرنا ہے پھر اس لیے ہم اس میں ڈیپینڈنٹ کلاز ساتھ لگاتے ہیں. سنس آئی ریٹائر, تو جب سے میں ریٹائر ہوا ہوں یا ریٹائر ہوئی ہوں, آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی, میں بہت زیادہ خوش ہوں. تو کلیئر ہو گیا جی انڈیپینڈنٹ کلاس. اب دیکھیں سنس آئی ریٹائر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ معنی ہی نہیں دے رہا اپنا مکمل. تو آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی کو ضرورت نہیں ہے اور کسی کے اس لیے آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی انڈیپینڈنٹ کلاز ہے. دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں. دا ڈاگ جمپڈ آن ہز لیپ, کتے نے اس کی لیپ پر چھلانگ لگا دی. تو یہ مکمل جملہ ہے. دا ڈاگ جمپڈ آن ہز لیپ while he was eating. اب جو while he was eating ہے یہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہے. تو کتے نے اس کی لیپ میں یا اس کی گود میں تب چھلانگ لگا دی جب وہ کھانا کھا رہا تھا. تو دا ڈاگ جمپڈ آن ہز لیپ, کتے نے اس کی لیپ میں چھلانگ لگائی گود میں, یہ مکمل جملہ ہے انڈیپینڈنٹ کلاز. یہ جملوں میں ہم نے پہلے لکھ دیا انڈیپینڈنٹ کلاز. اب
دوسری دیکھتے ہیں صورت جہاں انڈیپینڈنٹ کلاس جو ہے وہ لاسٹ میں آ رہا ہے، تاکہ آپ کا یہ کنفیوژن بھی ساتھ دور ہو جائے کہ جی انڈیپینڈنٹ کلاس کو کہاں رکھنا ہے، ہم نے جملے کے شروع میں یا جملے کے آخر میں. تو شروع والی ایگزامپلس دے دیں، آپ شروع میں بھی کر سکتے ہیں اس کو، اور آخر والی ایگزامپل اب ہم دینے جا رہے ہیں. although she was considered a good student، اس کو بہت اچھا اسٹوڈنٹ سمجھا جاتا تھا. she failed all her mid term exams. اب دیکھیں پہلے جملے کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں تو although she was considered a good student، چاہے اسے اچھا اسٹوڈنٹ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب دیکھیں لیکن جو ہے although یہاں پہ جو سننے والا ہے اس کو لگتا ہے کہ کچھ کہنا ہے، انہوں نے مکمل جملہ نہیں دیا گیا، مکمل معنی نہیں دیا گیا، اس لیے یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے. اور نیکسٹ والا اس کا کلاز دیکھیں گے آپ، شی فیلڈ آل ہر مڈ ٹرم ایگزامس، وہ اپنے سارے مڈ ٹرم ایگزامس میں فیل ہو گئی. اس کا مطلب دیکھیں تو مکمل ہے کہ وہ اپنے سارے مڈ ٹرم ایگزام، یہ مکمل جملہ ہے. شی بھی آ گیا، فیلڈ بھی آ گیا، سبجیکٹ بھی آ گیا، ورب بھی آ گیا، آبجیکٹ بھی آ گیا. تو دوسری ایگزامپل دیکھیں انڈیپینڈنٹ کلاز کی ایک اور ہے، وین ایور اٹ رینز، جب بھی بارش ہوتی ہے، آئی لائک ٹو ڈرنک سم بلیک کافی. اب آئی لائک ٹو ڈرنک سم بلیک کافی جو ہے وہ وین ایور اٹ رینز پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا، وہ مکمل اپنا معنی دے رہا ہے کہ جی مجھے بلیک کافی پینا پسند ہے. وین ایور اٹ رینز، جب بھی بارش ہوتی ہے، تو وین ایور اٹ رینز ڈپینڈنٹ ہے. آگے چلتے ہیں. انڈیپینڈنٹ کلاس کی میرا خیال ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہے، اور اگر سٹل آپ کے کنفیوژنس باقی ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کامنٹ سیکشن آپ کے سامنے ہے، ہمارا ای میل ہے، ہمارا سیل نمبر ہے، سو یو کین کانٹیکٹ اس اینی وے. ڈیپینڈنٹ کلاس کی طرف آتے ہیں. انڈیپینڈنٹ کلاس کو ہم نے ڈسکس کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی ڈیپینڈنٹ کلاس کو بھی تھوڑا بہت ڈسکس کیا، بیکاز ڈیپینڈنٹ کلاس کی اور انڈیپینڈنٹ کلاس کی کلیئرٹی دونوں کی ہونا ضروری ہے، تبھی آپ ایک کو دوسرے سے الگ کر سکتے ہو. تو اس میں تھوڑا سا ڈیپینڈنٹ کلاس کو ڈیفائن کیا، بٹ فوکس نہیں کیا کیونکہ انڈیپینڈنٹ کلاس کو ہم بات کر رہے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیپینڈنٹ کلاس کیا ہوتا ہے. ڈیپینڈنٹ کلاس کو سب آرڈینیٹ کلاس بھی کہا جاتا ہے گرامر میں، سب آرڈینیٹ بیکاز اٹ ڈیپینڈز آن ادرز. اس کے مطلب سے بھی پتہ چل رہا ہے، اس کے لفظ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ڈیپینڈنٹ کلاس کہ جو ڈیپینڈ کر رہا ہے دوسرے پارٹس آف سینٹنس پہ یا دوسرے کلازز پہ یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو اس میں دیکھتے ہیں ڈیپینڈنٹ کلاس جو ہے وہ سیکنڈ میں ایگزامپلز ہیں اس کی، وہی والی ایگزامپل لی گئی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. تو ڈسکس کرتے ہیں. آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی، یہ پہلے انڈیپینڈنٹ تھا نا، اب یہاں پہ ڈیپینڈنٹ کی بات کریں. سنس آئی ریٹائرڈ، اس کو بولڈ کر دیا گیا ہے، سنس آئی ریٹائرڈ، جب سے میں ریٹائر ہوا. اب دیکھیں سنس آئی ریٹائرڈ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے پچھلے کلاس کے اوپر. اگر ہم انڈیپینڈنٹ کلاس کو یعنی آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی کو نہیں لگائیں گے یا کوئی اور جو ہے وہ کلاس ساتھ نہیں ایڈ کریں گے تو سنس آئی ریٹائرڈ کبھی بھی مکمل جملہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کبھی اپنے معنی پورے دے سکتا. جب سے میں ریٹائر ہوا ہوں. اب جب سے میں ریٹائر ہوا ہوں، اگر آپ لکھ کے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو سامنے والے کو ہوگا کہ یار آگے اس نے لکھا نہیں ہے یا کیا ہے، اور اگر آپ بول رہے ہیں تو بھی سامنے والا جو ہے وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ آپ جملہ کمپلیٹ کریں. تو سنس آئی ریٹائرڈ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ ہمیشہ ایک کلاس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. یہ انکمپلیٹ ہے تو یہ ایک کمپلیٹ یعنی انڈیپینڈنٹ کلاس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. نیکسٹ ایگزامپل، دا ڈاگ جمپڈ آن ہز لیپ، یہ کمپلیٹ ہے جس کو انڈیپینڈنٹ کلاس کہا تھا ہم نے لاسٹ. وائل ہی واز ایٹنگ، جب وہ کھانا کھا رہا تھا یا جب وہ کھا رہا تھا. تو جب وہ کھا رہا تھا، یہ آپ کو اس کے معنی سے بھی پتہ چل رہا ہے، ٹرانسلیشن سے بھی، کہ یہ تو جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ یہ خود کبھی بھی مکمل جملہ نہیں ہے اور مکمل معنی نہیں دے رہا. تو ڈیپینڈنٹ کلاس فرسٹ کیسے ہوتا ہے، وہی ایگزامپلس پچھلی سلائیڈ والی. although she was considered a good student، چاہے اسے اچھا اسٹوڈنٹ سمجھا جاتا تھا، چاہے، ٹھیک ہے جی، یا اگرچہ اسے اچھا اسٹوڈنٹ سمجھا جاتا تھا. اب اگرچہ یا لیکن، کیونکہ ہڈن جو ہے وہ پیچھے لیکن ہے،
تو اگرچہ اسے اچھا اسٹوڈنٹ سمجھا جاتا تھا پھر بھی شی فیلڈ آل ہر مڈ ٹرم ایگزامس، وہ اپنے سارے مڈ ٹرم ایگزامس میں فیل ہو گئی. تو آل دو شی واز کنسیڈرڈ اے گڈ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے، کیونکہ یہ معنی ہی نہیں مکمل دے رہا. چاہے اسے اچھا یا اگرچہ اسے اچھا اسٹوڈنٹ سمجھا جاتا تھا تو رائٹنگ میں بھی وہ کہیں گے یار اس کے آگے اس نے کیا لکھا ہے یا کیا کہا ہے، اور سننے میں بھی آڈینس کو انتظار ہوتا ہے کہ آپ نیکسٹ والا پارٹ اس کا بولیں، کنوے کریں تاکہ وہ مکمل بات کو سمجھ سکیں. وین ایور اٹ رینس، اب وین ایور اٹ رینس سننے والا جو ہے وہ الرٹ ہو گیا کہ جب بھی بارش ہوتی ہے. آئی لائک ٹو ڈرنک سم بلیک کافی، میں بلیک کافی پینا پسند کرتا ہوں. وین ایور اٹ رینس، جب بھی بارش ہوتی ہے. تو جب بھی بارش ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ کلاز نہیں ہے، وہ ڈپینڈنٹ ہے، کیونکہ وہ ڈپینڈ کر رہا ہے اپنے ساتھ والے سینٹنس پہ. جب کچھ بولا نہیں جائے گا تب تک اس کا کمپلیٹ معنی واضح نہیں ہوگا کہ ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. وین ایور اٹ رینس. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کلاس کے علاوہ جو ہے وہ کمپلیکس سینٹینس میں سیکھنے والی کیا چیز ہے. تو اس میں ایک اور چیز سیکھنے والی یہ ہے کہ کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینسز کیا ہوتے ہیں. جہاں کمپلیکس سینٹینس کا ذکر آتا ہے اس میں کمپاؤنڈ کمپلیکس کا بھی ذکر آتا ہے. تو جو کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس ہے، کمپلیکس سینٹینس تو آپ کو سمجھ آ گیا. اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اب کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے. کمپاؤنڈ جو اس کے لفظ سے بھی واضح ہے کہ وہ جوڑنا، یہ کمبینیشن ہوتا ہے. تو یہ کمپاؤنڈ ہم کرتے ہیں ایک سے زیادہ جو ہے وہ جملے ہوتے ہیں، اس میں 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں. یہ سمپل سینٹنسز ہوتے ہیں جن کو ہم کنجنکشن کے ذریعے سے، کنجنکشن وہ الفاظ ہوتے ہیں جو زیادہ جملوں کو جوڑنے کے کام آتے ہیں آپس میں تاکہ ایک مکمل جملہ بن سکے. ان کو ہم کنجنکشنز کہتے ہیں. کنجنکشن کے بارے میں ہم بعد میں سیکھیں گے. فی الحال آپ کو ایگزامپل سے سمجھ آ جائے گی کنجنکشنز کی. تو دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ کمپلیکس سینٹینس کیا ہوتے ہیں. کمپلیکس سینٹینس کو ہم ذکر کر چکے ہیں، جس طرح اس میں ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہوتا ہے، ایک اس میں انڈیپینڈنٹ کلاز ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ کلاز میں، ورب ہوتا ہے اور وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا، جبکہ جو ڈیپینڈنٹ کلاز ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جو ہے انڈیپینڈنٹ کے اوپر. اس میں نہ ورب ہوتا ہے نہ سبجیکٹ ہوتا ہے. تیسری بات، اب کیونکہ کمپلیکس سینٹینس کی بھی ہم بات کر چکے اور کمپاؤنڈ سینٹینس کی بھی بات کر چکے، اب ہم ان کو جوڑ کر تو ایک لفظ بناتے ہیں کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کا. تو کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سے زیادہ جو جملے ہیں جب ان کو کنجنکشن سے جوڑا جاتا ہے تو ان میں کم سے کم ایک کمپلیکس سینٹینس کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے کمپلیکس سینٹینس میں ہم نے سیکھا تھا کہ ایک کم سے کم انڈیپینڈنٹ کلاز ہونا ضروری ہے، اسی طرح یہاں پہ کم سے کم ایک جو ہے وہ کمپلیکس سینٹینس ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو کمپلیکس میں ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ، اور کمپاؤنڈ کمپلیکس میں ایک کمپلیکس اور باقی سمپل سینٹنسز. آئیے ایگزامپلس کے ساتھ سیکھتے ہیں. یہ جو لاسٹ میں نے جملہ بولا کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹنس والا، آپ اس کو ذرا رپیٹ کر کے یا ریوائز کر کے سن لیجئے گا تاکہ 2-3 دفعہ اس کو سنیں گے تو کلیئرٹی آئے گی، اور ساتھ ایگزامپلس بھی دیکھتے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں پہ کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹنسز کی ایگزامپلز ہیں. تو کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹنس میں بار بار رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی جو سب کانشیس ہے اس میں یہ چیز آ جائے. تو کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹنس میں ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں. آئی ول گیٹ ٹو واچ ٹیلی ویژن بٹ فرسٹ آئی ہیو ٹو کلین اپ دا ڈشز آفٹر وی فنش ایٹنگ. اب اس میں آئی ول گیٹ ٹو واچ ٹیلی ویژن ایک جملہ ہے آپ کے پاس، بٹ فرسٹ آئی ہیو ٹو کلین اپ دا ڈشز آفٹر وی فنش ایٹنگ. اب یہ جو 3 ہم نے کیے ہیں اس میں آپ آفٹر وی فنش ایٹنگ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے یا جس کو آپ سب آرڈینیٹ کلاز کہتے ہو. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں تو بٹ آئی ول گو ٹو واچ ٹیلی ویژن، یہ ایک ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ کلاز ہے. تو اس طرح سے جو سینٹر والا ہے وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہی ہے. تو
آپ کمپلیٹ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک کمپلیکس سینٹینس ہے، جیسے آئی ول گو ٹو واچ ٹیلی ویژن بٹ فرسٹ آئی ہیو ٹو کلین اپ دا ڈشز. اتنا اگر دیکھا جائے تو یہ ایک کمپلیکس سینٹینس ہے. ہم نے اس میں ایک اور کلاز ایڈ کر دیا آفٹر وی فنش ایٹنگ. تو جب یہ تین ہمارے پاس کلازز آ گئے جس میں دو کو ملا کے تو ایک کمپلیکس سینٹینس گنا جاتا ہے، اور ایک اور ایڈ کیا تیسرا جس سے کمپاؤنڈ بن گیا، تو یہ کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس آ گیا ہمارے سامنے. دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں، وی ون دا گیم. یہ کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، بٹ مائی یونیفارم واز ماڈی. تو یہ ساتھ ہم نے ایڈ کر لیا اس کے، تو یہ ہمارے پاس کمپلیکس سینٹینس ہے. بیکاز اٹ رینڈ دا انٹائر ٹائم، ڈیپینڈنٹ کلاز. تو وی ون دا گیم بٹ مائی یونیفارم واز ماڈی بیکاز اٹ رینڈ دا انٹائر ٹائم. ہم نے تین جو ہے، کیونکہ ہر وقت بارش ہوتی رہی تو اس لیے ہمارا یونیفارم بہت گندا تھا. ہم نے گیم تو جیت لی یا میچ جیت لیا. اب یہ تین کلرز کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کو اس میں تین کلازز دکھائے جا سکیں کہ یہ تین کلازز ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ ہے، یا کمپلیکس سینٹینسز بھی ہیں اور کمپاؤنڈ کیا گیا ان کو جب، تو یہ کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس بن گیا. ان کی یہ ایگزامپلز ہیں. اچھا، اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ. اس میں جو بھی آپ کے کویسچنز ہوں، شاید اس صرف ویڈیو سننے سے آپ انڈیپینڈنٹ کلازز یا ڈیپینڈنٹ کلازز یا کمپلیکس سینٹینسز اور کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینسز کو نہ بنا پائیں، کیونکہ یہ صرف کانسیپٹ دے رہے ہیں. جب تک آپ پریکٹس نہیں کر پاؤ گے تب تک آپ جو ہے اس میں ماسٹری حاصل نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ تھوڑی پریکٹس ضرور کر لیں. اگر آپ کو پریکٹس کے لیے سینٹینسز کی ضرورت ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور کامنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے. اس کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں بہت سارے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ چیز بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. سیکھتے نہیں ہیں، لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ ہماری انگریزی میں کون سا مسئلہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اس ویڈیو میں ہمیں softsschools.com نے تھوڑا ہیلپ کیا ہے، اور ہم ان کو تھینک یو کہیں گے فار دس providing us with examples and some of the help in the definitions. Thank you.